السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص اپنے غریب پڑوسی سے بہت تنگ تھا کیونکہ اس کے گھر سے رات کو سلائی مشین کی آواز آتی تھی۔ اس نے پولیس بلا کر پڑوسی کی بے عزتی کروائی۔ کچھ دن بعد اس شخص کی بیٹی کی شادی پر جب لہنگا خراب نکلا اور شادی رکنے لگی تو وہ شخص انتہائی پریشانی کے عالم میں تھا کہ اچانک کوئی اسے ایک پیکج دے گیا۔ جب وہ پیکج کھولا تو اس میں ایک انتہائی شاندار سلا سلایا لہنگا رکھا تھا اور ساتھ ایک خط پڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے خط کھولا تو دھاڑیں مار کر رونے لگا، کیونکہ شہر کے پوش علاقے ڈیفینس کے بیچوں بیچ سیٹھ عابد کی وسیع و عریض کوٹھی الرحیم والا اس وقت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، جیسے آسمان سے تارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ شادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ کوئی معمولی شادی نہیں تھی، بلکہ شہر کے نامور بزنس ٹائکون سیٹھ عابد کی اکلوتی لاڈلی بیٹی زویا کی شادی تھی، جس کی دھوم کئی ہفتوں سے مچی ہوئی تھی۔ گھر کا ہر کونا قیمتی پھولوں اور برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور ہر طرف کہے موسیقی اور خوشیوں کا ایک طوفان امڈ آیا تھا۔ سیٹھ عابد اپنی شیروانی کا کالر درست کرتے ہوئے مہمانوں سے مل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ شادی ان کے لیے صرف بیٹے کی رخصتی نہیں تھی، بلکہ ان کے سٹیٹس اور دولت کی نمائش کا ایک سنہری موقع تھا۔ انہوں نے ہر چیز کا انتظام کیا تھا، کھانے سے لے کر سجاوٹ تک ہر چیز امپورٹڈ اور شاہانہ تھی۔ لیکن اس تمام تر چہل پہل اور روشنی کے سیلاب کے بالکل پیچھے کوٹھی کی پچھلی دیوار کے ساتھ جڑا ہوا ایک چھوٹا سا خستہ حال مکان تھا، جو اس عالی شان کوٹھی کے سائے میں دم توڑتا محسوس ہوتا تھا۔ یہ مکان ماسٹر رحیم کا تھا، ایک ضعیف اور ہنرمند درزی جو اپنی سفید داڑھی اور کمزور آنکھوں کے ساتھ زندگی کی گاڑی کھینچ رہا تھا۔ ماسٹر رحیم کا گھر سیٹھ عابد کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر سے بھی چھوٹا تھا، لیکن وہ اپنی خودداری کی چار دیواری میں مطمئن تھا۔ مگر پچھلے کئی دنوں سے اس چھوٹے سے گھر میں سکون نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب سیٹھ عابد کی کوٹھی کی روشنیاں مدھم پڑ جاتیں اور مہمان رخصت ہو جاتے تو ایک عجیب سی آواز اس خاموشی کو چیرتی ہوئی سنائی دیتی۔ یہ آواز ماسٹر رحیم کی پرانی سلائی مشین کی تھی۔ ٹھک 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 ٹھک، یہ ایک ردھم والی لیکن کھرکھراتی ہوئی آواز تھی جو رات کے سناٹے میں بہت دور تک جاتی تھی۔ ماسٹر رحیم ان دنوں ایک عجیب سی دیوانگی کے عالم میں کام کر رہے تھے۔ ان کی اپنی بیٹی صبا کی شادی بھی اسی تاریخ کو طے تھی جس دن سیٹھ عابد کی بیٹی زویا کی تھی۔ لیکن سیٹھ عابد کا شاہانہ نظام کہاں اور ماسٹر رحیم کی غربت۔ ماسٹر رحیم کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بازار سے اپنی بیٹی کے لیے کوئی مہنگا جوڑا خرید سکتے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود اپنی بیٹی کا شادی کا جوڑا تیار کریں گے۔
وہ دن بھر لوگوں کے چھوٹے موٹے کپڑے سیتے تاکہ گھر کا چولہا جل سکے، اور رات کو جاگ کر اپنی بیٹی کے خوابوں کو ٹانکا لگاتے۔ ان کی سلائی مشین بہت پرانی تھی، اسے تیل دینے کے باوجود اس کے پرزے چیختے تھے، لیکن رحیم کے پاس اسے ٹھیک کروانے یا نئی مشین لینے کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ رات کا تیسرا پہر تھا۔ سیٹھ عابد ابھی ابھی سونے کے لیے لیٹے تھے۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور انتظامات کی ٹینشن نے انہیں نڈھال کر رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی گہری نیند کی وادی میں اترنے لگے، وہی وہی آواز، وہی تکلیف دہ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ سیٹھ عابد کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے جھنجھلا کر کروٹ بدلی اور سر پر تکیہ رکھ لیا، لیکن آواز تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ مسلسل یکساں اور اعصاب شکن آواز تھی جو سیدھی ان کے بیڈ روم کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، کیونکہ ماسٹر رحیم کا کمرہ ان کی کھڑکی کے بالکل نیچے تھا، بالکل عین نیچے۔ سیٹھ عابد کا پارا چڑھ گیا۔ پچھلی 2 راتوں سے وہ یہ برداشت کر رہے تھے۔ انہیں لگا کہ یہ غریب پڑوسی جان بوجھ کر ان کے سکون کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ غصے میں بستر سے اٹھے، ریشمی گاؤن پہنا اور بالکونی میں آئے۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو ماسٹر رحیم کے کمرے کی مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی اور وہی کھٹ پٹ جاری تھی۔ او بھائی رحیم، سیٹھ عابد نے اوپر سے آواز لگائی۔ سلائی مشین کی آواز میں رحیم کو سنائی نہ دیا۔ سیٹھ عابد نے غصے سے چلا کر کہا، او ماسٹر، کیا مصیبت ہے؟ یہ مشین کی آواز رکی۔ رحیم نے کھڑکی سے سر نکالا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ پسینے سے شرابور۔ اس نے اوپر دیکھا اور سہم گیا۔ جی سیٹھ صاحب، یہ کیا تماشا ہے؟ رات کے 2 بجے۔ سیٹھ عابد گرجا، تمہاری اس کھٹارا مشین نے میرا دماغ پھاڑ دیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے گھر میں شادی ہے، مہمان ہیں، ہمیں آرام کرنا ہوتا ہے۔ بند کرو اسے فوراً۔ ماسٹر رحیم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سیٹھ صاحب، معافی چاہتا ہوں، بس تھوڑا سا کام باقی ہے۔ پرسوں وہ کہنا چاہتا تھا کہ پرسوں میری بیٹی کی شادی ہے اور یہ جوڑا مکمل کرنا ہے، لیکن سیٹھ عابد نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے تمہاری کہانیاں نہیں سننی، مجھے صرف سکون چاہیے۔ دن میں جو مرضی کرو، رات کو یہ شور برداشت نہیں کروں گا۔ بند کرو اسے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ رحیم نے بے چارگی سے کہا، سیٹھ صاحب، دن میں ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، یہ کام بہت ضروری ہے۔ بس 2 راتوں کی بات ہے، آپ مہربانی کریں، میں کوشش کروں گا آہستہ چلاؤں۔ یہ سن کر سیٹھ عابد کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ ایک معمولی درزی ان کے حکم کے آگے دلیل دے رہا تھا۔ اچھا، اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا برداشت کرنا ہے۔ سیٹھ عابد غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ماسٹر رحیم نے ایک گہری آہ بھری، اللہ سے مدد مانگی اور دوبارہ مشین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے مشین کی رفتار دھیمی کر دی تاکہ آواز کم ہو، لیکن پرانی مشین کا شور چھپائے نہیں چھپتا تھا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر گلی میں پولیس کی موبائل کے سائرن کی آواز گونجی، اور پھر شدید دستک نے رحیم کے دروازے کو ہلا کر رکھ دیا۔ رحیم گھبرا کر اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے 2 پولیس والے
اور سیٹھ عابد کا سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا۔ محلے کے کچھ اور لوگ بھی جاگ گئے تھے۔ یہی ہے وہ شخص جو عوام کے آرام میں خلل ڈال رہا ہے، گارڈ نے پولیس والے سے کہا۔ تھانے دار نے رحیم کو گریبان سے پکڑا اور باہر گھسیٹ لیا۔ کیوں بے بڈھے، تمہیں قانون کا پتہ نہیں؟ رات کو شور مچاتے ہو، سیٹھ صاحب کی نیند خراب کرتے ہو۔ رحیم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب، میں تو بس کپڑے سی رہا تھا، میری مجبوری ہے۔ میری بیٹی، بکواس بند کرو۔ پولیس والے نے اسے جھڑک دیا۔ چلو تھانے، وہاں جا کر سنانا اپنی مجبوری۔ اس شور شرابے پر رحیم کی بیوی اور بیٹی صبا بھی باہر نکل آئیں۔ صبا اپنے بوڑھے باپ کی بے عزتی دیکھ کر رونے لگی۔ انکل، میرے ابو کو چھوڑ دیں، یہ میرے جہیز کا جوڑا سی رہے تھے، صبا نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن وہاں سننے والا کوئی نہ تھا۔ سیٹھ عابد اپنی بالکونی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے کسی گندگی کو صاف کر دیا گیا ہو۔ پولیس والا رحیم کو دھکے دیتے ہوئے موبائل کی طرف لے گیا۔ محلے کے لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے، کیونکہ سیٹھ عابد کے خلاف بولنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ رحیم بابا نے مڑ کر اپنی بالکونی میں کھڑے سیٹھ عابد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا دکھ اور بے بسی تھی۔ اس نے چلایا، سیٹھ صاحب، ظلم نہ کریں، میرا وقت بہت قیمتی ہے، میرا کام ادھورا رہ جائے گا، میری عزت کا سوال ہے۔ سیٹھ عابد نے حقارت سے منہ موڑ لیا اور اندر چلے گئے۔ پولیس والے رحیم کو لے گئے، لیکن جاتے جاتے اس کی سلائی مشین کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اسے ضبط کر لیا تاکہ آلائے جرم محفوظ رہے۔ گلی میں پھر سے خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی اب پرسکون نہیں بلکہ وحشتناک تھی۔ صبا اور اس کی ماں دہلیز پر بیٹھ کر روتی رہیں۔ ان کا سہارا اور ان کا خواب دونوں بکھر چکے تھے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو الرحیم ولاز میں چہل پہل معمول کے مطابق تھی۔ سیٹھ عابد بہت فریش نظر آ رہے تھے۔ ناشتے کی میز پر انہوں نے اپنی بیگم سے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں اس شور کو بند کروا دوں گا۔ آج کی رات کتنا سکون تھا۔ بیگم نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن عابد، میں نے سنا ہے پولیس والے اس بیچارے کو مار رہے تھے، کہیں زیادتی تو نہیں ہو گئی؟ وہ غریب آدمی ہے۔ سیٹھ عابد نے کندھے اچکائے۔ غریب ہے تو کیا، ہمارے سر پر چڑھے گا، اسے قانون کا احترام ہونا چاہیے۔ میں نے اسے وارننگ دی تھی، اب بھگتے گا تو عقل آ جائے گی۔ ادھر دوسری طرف ماسٹر رحیم کے گھر میں ماتم کا سما تھا۔ رحیم صبح ضمانت پر رہا ہو کر واپس آیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر نہیں لیکن روحانی طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ پولیس نے اسے حوالات میں رات بھر بٹھائے رکھا اور خوب ذلیل کیا، لیکن اس سے زیادہ دکھ اسے اپنی ٹوٹی ہوئی مشین اور ادھورے لہنگے کا تھا۔ صبا نے باپ کو پانی کا گلاس دیا اور کہا، ابو، آپ فکر نہ کریں، میں پرانے کپڑوں میں رخصت ہو جاؤں گی، آپ کی عزت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں۔ رحیم نے نم آنکھوں سے
بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اتنی سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس نے صبا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹی، باپ زندہ ہو اور بیٹی کی خواہش پوری نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیٹھ عابد نے میری مشین توڑی ہے، میرے حوصلے نہیں۔ لیکن رحیم جانتا تھا کہ یہ صرف الفاظ ہیں۔ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے اور جوڑا ابھی آدھا بھی نہیں بنا تھا۔ مشین پولیس کے پاس تھی اور نئی مشین یا درزی کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ سارا دن گم سم بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں بار بار اس کونے کی طرف اٹھتیں جہاں مشین رکھی ہوتی تھی۔ اب وہاں صرف خالی جگہ اور زمین پر تیل کا ایک دھبا تھا۔ سیٹھ عابد کی بیٹی زویا کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ آج مہندی کی رسم تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ زویا اپنی سہیلیوں کی جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن اس کی خوشی کا مرکز وہ لہنگا تھا جو اس کے والد نے شہر کے سب سے بڑے ڈیزائنر سے آرڈر پر بنوایا تھا۔ اس لہنگے کی قیمت 5 لاکھ روپے تھی اور اسے بنانے میں 6 ماہ لگے تھے۔ زویا ہر آنے جانے والے کو بتا رہی تھی کہ میرا لہنگا کل آ رہا ہے، آپ دیکھیے گا، ایسا لہنگا آج تک کسی نے نہیں پہنا ہوگا۔ سیٹھ عابد بھی اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے۔ انہوں نے ڈیزائنر کو فون کر کے تاکید کی تھی کہ ڈیلیوری میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ ہو۔ فکر نہ کریں سیٹھ صاحب، یہ میرا ماسٹر پیس ہے، کل دوپہر تک پیکج آپ کے گھر ہوگا۔ ڈیزائنر نے یقین دلایا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ یہ وہ دن تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ سیٹھ عابد کی کوٹھی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی مہک تھی۔ بڑے بڑے فانوس روشنی بکھیر رہے تھے۔ کیٹرنگ والے انواع و اقسام کے کھانے لگا رہے تھے۔ میڈیا والے بھی کوریج کے لیے موجود تھے، کیونکہ یہ شہر کی بڑی شادی تھی۔ لیکن اس چمک دمک کے بیچ ایک عجیب سی بے چینی ہوا میں تحلیل تھی۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے اور ڈیزائنر کا پیکج ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ زویا پارلر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، لیکن لہنگا غائب تھا۔ سیٹھ عابد نے ڈیزائنر کو فون ملایا تو فون بند جا رہا تھا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ کیا ہوا؟ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، نمبر بند جا رہا ہے، شاید راستے میں ہو۔ عابد نے خود کو تسلی دی۔ 3 بج گئے، 4 بج گئے، اب گھر میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ زویا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ پاپا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لہنگا کہاں ہے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ سیٹھ عابد نے اپنے مینیجر کو دکان پر بھیجا۔ آدھے گھنٹے بعد مینیجر کا فون آیا اور اس نے جو خبر سنائی، اس نے سیٹھ عابد کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ سر، دکان بند ہے اور وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا ہے کہ ڈیزائنر صاحب تو کل رات دبئی بھاگ گئے ہیں۔ ان پر بہت قرضہ تھا، اور سر آپ کا لہنگا وہاں نہیں ہے، شاید وہ بنا ہی نہیں تھا، وہ ساتھ لے گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سیٹھ عابد کو چکر آ گیا۔ موبائل ہاتھ سے گر گیا۔ کیا ہوا؟ بیگم چیخی۔ وہ بھاگ گیا، لہنگا نہیں ہے، عابد نے بمشکل کہا۔ کمرے میں کوہرام مچ گیا۔
زویا دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میری شادی، میرا خواب، میں کیا پہنوں گی؟ پاپا، یہ آپ نے کیا کیا؟ مہمانوں میں باتیں بننے لگیں۔ اتنے بڑے سیٹ صاحب اور بیٹی کے لیے جوڑا نہیں، شگون برا ہوا ہے۔ سیٹ عابد کو اپنی عزت خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ ان کا سارا پیسہ، ساری طاقت، سارا غرور اس وقت دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ وہ بے بسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے کم وقت میں اب کیا کریں۔ بازار سے ریڈی میڈ لہنگا لانے کا وقت نہیں تھا، اور زویا کسی عام جوڑے پر راضی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے سب کو 5 لاکھ کے لہنگے کا بتا رکھا تھا۔ کوٹھی میں ماتم کا سما تھا، وہی کوٹھی جہاں کچھ دیر پہلے خوشیاں ناچ رہی تھیں، اب وہاں پریشانی ناچ رہی تھی۔ سیٹ عابد کی نظر اچانک کھڑکی سے باہر گئی۔ شام کا اندھیرا چھا رہا تھا، اور ساتھ والے گھر میں، ماسٹر رحیم کے گھر میں بھی اندھیرا تھا، لیکن وہاں سکون تھا، ایک عجیب سا سکون۔ سیٹ عابد کو اچانک وہ رات یاد آئی جب انہوں نے رحیم کو ذلیل کیا تھا۔ کیا یہ اسی کی بد دعا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک معمولی درزی ہے، اس کی کیا اوقات؟ سیٹ عابد نے سر جھٹکا۔ انہوں نے اپنے سٹاف کو حکم دیا، جاؤ پورے شہر کے مال چھان مارو، جو سب سے مہنگا لہنگا ملے لے آؤ، قیمت کی پرواہ نہ کرو۔ ڈرائیور اور نوکر بھاگے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہر میں ہڑتال یا کسی وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے ٹریفک جام تھا، وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا، بارات آنے میں صرف 3 گھنٹے بچے تھے۔ زویا کمرے میں بند ہو چکی تھی اور خودکشی کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ سیٹھ عابد اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا لاچار محسوس کر رہے تھے۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا۔ وہ کوٹھی کے لان میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہے تھے۔ ان کے کانوں میں زویا کی سسکیاں اور مہمانوں کی چیمگوئیاں گونج رہی تھیں۔ تبھی گیٹ پر موجود گارڈ ان کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سادہ باکس تھا، جس پر کوئی لیبل نہیں تھا۔ سر، یہ کوئی دے کر گیا ہے، ابھی گارڈ نے کہا۔ سیٹھ عابد نے چونک کر دیکھا۔ کون؟ ڈیزائنر کا آدمی ہے؟ انہوں نے امید کی کرن دیکھی۔ نہیں سر، کوئی لڑکا تھا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، بس یہ دے کر تیزی سے نکل گیا۔ سیٹھ عابد نے جلدی سے باکس چھینا اور وہیں لان میں کھڑے کھڑے اسے کھولا۔ جیسے ہی ڈھکن ہٹا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اندر ایک لہنگا رکھا تھا، لیکن یہ وہ لہنگا نہیں تھا جو انہوں نے آرڈر کیا تھا۔ یہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت، کہیں زیادہ نفیس اور شاہانہ تھا۔ اس کا کپڑا اتنا ملائم تھا کہ ہاتھ سے پھسلتا جائے، اور اس پر کی گئی کڑھائی اتنی باریک اور دلکش تھی کہ لگتا تھا آسمان سے ستاروں کو توڑ کر اس پر ٹانکا گیا ہو۔ یہ لال رنگ کا روایتی جوڑا تھا، لیکن اس کی چمک دمک ایسی تھی کہ کوٹھی کی ساری روشنیاں ماند پڑ گئیں۔ سیٹھ عابد زیورات اور کپڑے کی پہچان رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کام مشین کا نہیں، خالص ہاتھ کا ہے، اور اس پر مہینوں نہیں، سالوں کی محنت لگی ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ بڑبڑائے۔ ان کے تصور سے بھی زیادہ حسین تھا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لہنگا اٹھایا تو اس لہنگے کے نیچے ایک سفید کاغذ طے کیا ہوا خط پڑا تھا۔ سیٹھ عابد نے خط اٹھایا
ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، انہیں کچھ کچھ اندازہ ہو رہا تھا لیکن یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ پہلے ہی جملے نے ان کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کے چہرے کا رنگ فق ہوتا گیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہی سیٹھ عابد جو پولیس والوں سے غریبوں کو پٹواتے تھے، اس وقت بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے، کیونکہ خط میں لکھا تھا، محترم سیٹھ عابد صاحب، میں وہی گنہگار ہوں، میں وہی گنہگار ہمسایہ ہوں جس کی سلائی مشین کے شور نے آپ کی راتوں کا سکون برباد کیا تھا، اور جس کے بدلے میں آپ نے مجھے حوالات کی ہوا کھلائی اور میری روزی روٹی کا ذریعہ یعنی میری مشین توڑ دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تھانے جاتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ صاحب، میرا وقت بہت قیمتی ہے، یہ شور بلا وجہ نہیں ہے۔ دراصل یہ لہنگا میں کسی گاہک کے لیے نہیں سی رہا تھا، بلکہ یہ میری اپنی بیٹی صبا کا شادی کا جوڑا تھا۔ میری بیٹی کی شادی بھی اسی دن ہے جس دن آپ کی بیٹی زویا کی ہے۔ میں غریب ہوں، بازار کے مہنگے جوڑے خریدنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، لیکن ایک ہنرمند باپ ہونے کے ناطے میں چاہتا تھا کہ اپنی بچی کو دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ دوں۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا کر بہترین کپڑا اور دھاگا خریدا تھا، اور پچھلے 6 ماہ سے ہر رات جاگ کر اس پر کام کر رہا تھا، تاکہ میری بیٹی جب اسے پہنے، جب اسے زیب تن کرے تو اسے اپنی غربت کا احساس نہ ہو۔ اس رات کام صرف 2 دن کا رہ گیا تھا جب آپ نے مشین بند کروا دی۔ مشین ٹوٹنے کے بعد میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ہمت ہار دی تھی، میرا خواب ٹوٹ گیا تھا۔ آج صبح جب میں حوالات سے واپس آیا تو میری بیٹی نے میری آنکھوں میں وہ شکستگی دیکھ لی جو ایک باپ کے لیے موت سے بدتر ہوتی ہے۔ لیکن سیٹھ صاحب، آج دوپہر جب آپ کے گھر میں شور مچا کہ ڈیزائنر بھاگ گیا ہے اور آپ کی بیٹی کا لہنگا نہیں آیا، تو یہ خبر دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر بھی پہنچی۔ میں تو اپنے غم میں نڈھال تھا، لیکن میری بیٹی صبا نے جب سنا کہ پڑوس میں شادی رکنے والی ہے اور عزت کا تماشا بننے والا ہے، تو وہ میرے پاس آئی۔ اس نے یہ ادھورا لہنگا میرے ہاتھوں میں تھمایا اور کہا، ابا، میرا خواب تو ٹوٹ چکا، میں تو پرانے کپڑوں میں بھی رخصت ہو جاؤں گی کیونکہ میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ لیکن سیٹھ صاحب کی عزت کا معاملہ ہے، ان کی بیٹی کے ارمان نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ آپ یہ لہنگا ان کو دے آئیں، شاید یہ ان کے کام آ جائے۔ سیٹھ صاحب، یہ لہنگا میری بیٹی کی قربانی ہے۔ مشین ٹوٹنے کے بعد میں نے اور میری بیٹی نے پچھلے 4 گھنٹوں میں اسے اپنے ہاتھوں سے سوئی دھاگے کے ذریعے مکمل کیا ہے۔ میری انگلیاں زخمی ہیں، لیکن میری بیٹی کی ضد تھی کہ یہ آپ تک پہنچے۔ اسے قبول کر لیجئے گا، یہ میری طرف سے زویا بیٹی کے لیے تحفہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ اسے نصیب کرے۔ فقط آپ کا پڑوسی رحیم درزی۔ خط ختم ہوا تو سیٹھ عابد کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ وہیں گھاس پر گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ دولت سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے،
لیکن آج ایک غریب لڑکی کی قربانی نے ان کی دولت کے پہاڑ کو رائی بنا دیا تھا۔ جس شور کو وہ درد سر سمجھ رہے تھے، وہ دراصل ایک باپ کی محبت کا ساز تھا۔ جس انسان کو انہوں نے کیڑا مکوڑا سمجھ کر مسل دیا تھا، آج اسی نے ان کی عزت بچا لی تھی۔ عابد کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا کہ عابد، تم نے کیا کیا؟ تم نے اس شخص کی روزی توڑی جس نے تمہاری بیٹی کی خوشی جوڑی۔ تم نے اس کی بیٹی کا خواب چھین لیا۔ ابھی وہ اسی کیفیت میں تھے کہ زویا روتی ہوئی باہر آئی۔ اس نے باپ کو زمین پر بیٹھے روتے دیکھا تو گھبرا گئی۔ پاپا، کیا ہوا؟ اور یہ کیا ہے؟ اس کی نظر باکس میں رکھے لہنگے پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس نے ایسا شاہکار آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھی اور لہنگے کو ہاتھ لگایا۔ پاپا، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ یہ کہاں سے ملا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سیٹھ عابد نے نم آنکھوں سے بیٹی کو دیکھا۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتے تھے، لیکن ان میں ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، یہ فرشتے دے گئے ہیں، جاؤ اسے پہن لو، دیر ہو رہی ہے۔ زویا خوشی سے نہال ہو کر لہنگا لے کر اندر بھاگی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ یہ کہاں سے آیا۔ اسے بس اپنی شادی کی فکر تھی۔ گھر میں دوبارہ خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ عورتیں لہنگے کی تعریف کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ واہ، کیا کاریگری ہے! لگتا ہے پیرس سے بنوایا ہے۔ ہر تعریفی کلمہ سیٹھ عابد کے سینے میں تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس لہنگے کے ہر ٹانکے میں صبا کے آنسو اور رحیم کی آہیں چھپی ہیں۔ بارات آ گئی، ہلا گلا ہوا، نکاح ہوا، لیکن سیٹھ عابد کا جسم وہاں تھا اور روح دیوار کے اس پار ماسٹر رحیم کے تاریک گھر میں بھٹک رہی تھی۔ شادی کی تقریب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہی تھی۔ کھانے کھل رہے تھے، لوگ سیٹھ عابد کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سیٹھ صاحب، کیا انتظام کیا ہے، اور بیٹی کا جوڑا تو کمال ہے۔ عابد بمشکل مسکراتے اور سر ہلا دیتے۔ ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ ان کی نظریں بار بار اس دیوار کی طرف اٹھتیں جس کے پیچھے گھپ اندھیرا تھا۔ وہاں کوئی شہنائی نہیں بج رہی تھی، کوئی روشنی نہیں تھی۔ سیٹھ عابد سے رہا نہ گیا۔ ابھی رخصتی میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے اپنے مینیجر کو بلایا اور کہا، گاڑی نکالو اور کیش والی تجوری کی چابی لاؤ۔ مینیجر حیران ہوا، لیکن حکم کی تعمیل کی۔ سیٹھ عابد خاموشی سے پچھلے گیٹ سے نکلے اور دیوار کے ساتھ والے راستے سے ماسٹر رحیم کے گھر کے سامنے پہنچے۔ وہاں سناٹا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر لالٹین کی مدھم روشنی آ رہی تھی۔ عابد کے قدم بھاری تھے۔ وہ اس دہلیز پر کھڑے تھے جہاں سے 2 رات پہلے انہوں نے پولیس کے ذریعے رحیم کو گھسیٹا تھا۔ انہوں نے ہمت کر کے دستک دی، اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئے۔ صحن میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی بچھی تھی جس پر ماسٹر رحیم سر جھکائے بیٹھے تھے، اور پاس ہی فرش پر صبا بیٹھی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا سوتی شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی بھی نہیں لگی تھی۔ گھر میں اداسی کا ایسا ڈیرا تھا کہ پتھر بھی رو پڑے۔ رحیم نے آہٹ پا کر سر اٹھایا۔ سیٹھ عابد کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔
ان کے چہرے پر خوف آ گیا۔ سیٹھ صاحب کیا ہوا؟ لہنگا ٹھیک نہیں تھا؟ کوئی غلطی ہو گئی؟ رحیم کی آواز میں لرزش تھی۔ اس جملے نے عابد کو اندر سے توڑ پھوڑ دیا۔ یہ شخص ابھی بھی اپنی غلطی ڈھونڈ رہا تھا۔ سیٹھ عابد آگے بڑھے اور اچانک ماسٹر رحیم کے قدموں میں گر پڑے۔ انہوں نے رحیم کے دونوں پاؤں پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رحیم بھائی، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت گھٹیا انسان ہوں، میں اندھا ہو گیا تھا۔ رحیم اور صبا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شہر کا اتنا بڑا سیٹھ ان کے قدموں میں پڑا رو رہا تھا۔ رحیم نے جلدی سے جھک کر انہیں اٹھایا۔ سیٹھ صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بڑے لوگ ہیں، ہم غریبوں کے پاؤں نہیں چھوتے، اٹھیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ نہیں رحیم بھائی، عابد نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ان کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ بڑا میں نہیں، بڑے تم ہو، تم نے میرا بھرم رکھ لیا، تم نے اپنی بیٹی کی خوشی میری بیٹی پر وار دی، میں تمہارے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ عابد نے جیب سے چیک بک نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے ایک بلینک چیک سائن کر کے رحیم کی طرف بڑھایا۔ رحیم بھائی، اس پر جو رقم دل چاہے لکھ لو، 10 لاکھ، 20 لاکھ، کروڑ، جو تمہارا دل کرے۔ میں تمہاری بیٹی کی خوشی واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن اس کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ نئی مشین لو، دکان بناؤ، اپنی بیٹی کو سونے میں تول دو، بس یہ رکھ لو۔ ماسٹر رحیم نے وہ چیک دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، لیکن یہ لالچ کی نہیں تھی، یہ خودداری کی چمک تھی۔ انہوں نے نرمی سے سیٹھ عابد کا ہاتھ واپس کر دیا۔ سیٹھ صاحب، پیسے تو محنت کے ہوتے ہیں، یہ تجارت کے۔ یہ جو لہنگا تھا، یہ نہ محنت تھی نہ تجارت، یہ تحفہ تھا، اور تحفوں کی قیمت نہیں لگائی جاتی۔ عابد حیرت سے اس مفلس انسان کو دیکھنے لگے جو کروڑوں روپے ٹھکرا رہا تھا۔ لیکن رحیم، میری بیٹی وہاں لاکھوں کا جوڑا پہن کر بیٹھی ہے، اور تمہاری بیٹی… عابد کا گلا رند گیا۔ وہ صبا کی طرف دیکھنے کی تاب نہیں لا رہے تھے، جو خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی۔ رحیم نے مسکرا کر کہا، صاحب، آپ کی بیٹی نے کپڑے کا لہنگا پہنا ہے، میری بیٹی نے صبر اور ایثار اور قربانی کا لہنگا پہنا ہے۔ اللہ کی قسم، میری بیٹی کا جوڑا آپ کی بیٹی کے جوڑے سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں، قربانی ہے۔ سیٹھ عابد لاجواب ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ یہاں کچھ دینے آئے تھے، لیکن الٹا کچھ لے کر جا رہے ہیں۔ انہیں زندگی کا وہ سبق مل رہا تھا جو کسی بزنس اسکول نے نہیں سکھایا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں اس بوجھ کے ساتھ کیسے جیوں گا؟ عابد نے بے بسی سے پوچھا۔ رحیم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس دعا کر دیں کہ میری بیٹی اپنے گھر خوش رہے۔ آج اس کی بارات نہیں آئے گی، کیونکہ لڑکے والوں نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے تاریخ آگے بڑھا دی ہے، لیکن اللہ مالک ہے۔ یہ سن کر عابد کو جھٹکا لگا۔ کیا جہیز کی وجہ سے شادی رک گئی؟ رحیم نے سر جھکا لیا۔ عابد کی آنکھوں میں عزم کی ایک نئی روشنی جاگی۔ انہوں نے رحیم کا ہاتھ تھاما۔ رحیم بھائی، اب یہ شادی نہیں رکے گی، آج ہی ہوگی، اور ابھی ہوگی۔ رحیم نے حیرت سے پوچھا، لیکن کیسے تم تیاری کرو؟
لڑکے والوں کو میں دیکھتا ہوں۔ سیٹھ عابد تیزی سے مڑے اور نکل گئے۔ الرحیم ولا میں زویا کی رخصتی کا وقت ہو چکا تھا۔ زویا روتی ہوئی قرآن کے سائے میں باہر نکل رہی تھی۔ سیٹھ عابد نے اسے گلے لگایا، لیکن اس بار ان کے گلے لگنے میں وہ روایتی ایکٹنگ نہیں تھی۔ انہوں نے زویا کے کان میں کہا، بیٹا یہ جوڑا تم نے جو پہنا ہے تمہارا نہیں، صبا کا ہے۔ زویا چونکی، اس نے آنسو بھری نظروں سے باپ کو دیکھا۔ عابد نے مختصراً اسے سب کچھ بتا دیا۔ زویا جو اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، یہ سن کر سن ہو گئی۔ اس نے اپنے قیمتی لہنگے کو دیکھا اور پھر دیوار کے اس پار دیکھا۔ اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھا۔ پاپا، تو ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ وہاں رو رہی ہے۔ زویا نے کہا، پاپا یہ رخصتی ایسے نہیں ہوگی۔ سیٹھ عابد نے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دیے۔ ہاں بیٹا، میں یہی چاہتا تھا۔ سیٹھ عابد نے وہیں کھڑے کھڑے مائک سنبھالا، موسیقی بند کروائی اور تمام مہمانوں سے مخاطب ہوئے۔ معزز مہمانوں، میری بیٹی کی رخصتی سے پہلے ایک اور رخصتی ہوگی۔ میرے پڑوس میں میرا بھائی رحیم ہے، آج اس کی بیٹے کی شادی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی زویا اور رحیم کی بیٹی صبا ایک ہی گاڑی میں ایک ہی شان و شوکت سے رخصت ہوں۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سیٹھ عابد صاحب نے لڑکے والوں کو صبا کے ہونے والے سسرال سے فون پر بات کی۔ انہیں کیا پیشکش کی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن آدھے گھنٹے کے اندر اندر صبا کی بارات بھی وہاں پہنچ گئی۔ سیٹھ عابد نے اپنی بیٹی کے جہیز کا آدھا سامان جو بھی ٹرکوں میں لوڈ ہو رہا تھا وہیں کھڑے کھڑے صبا کے نام کر دیا۔ لیکن سب سے جذباتی منظر وہ تھا جب زویا مستر رحیم کے گھر گئی۔ اس نے اپنا بھاری زیور اتارا اور صبا کو پہنایا۔ یہ لہنگا میرا نہیں، تمہارا ہے صبا، میں تو صرف اس کی امین تھی۔ زویا نے روتے ہوئے صبا کو گلے لگایا۔ صبا جو اب تک خاموش تھی، زاروں قطار رونے لگی۔ اس رات الرحیم ولا اور ماسٹر رحیم کا چھوٹا سا گھر ایک ہو گئے تھے۔ بیچ کی دیوار جیسے گر گئی تھی۔ صبا نے وہی سادہ سا جوڑا پہنا تھا، لیکن زویا کے دیے ہوئے زیورات اور سیٹھ عابد کی دی ہوئی عزت نے اسے شہزادی بنا دیا تھا۔ جب دونوں ڈولیاں رخصت ہوئیں تو سیٹھ عابد اور ماسٹر رحیم شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ماسٹر رحیم کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے، جبکہ سیٹھ عابد کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ ایسا سکون انہیں زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ مہمان جا چکے تھے، روشنیاں بجھ رہی تھیں۔ سیٹھ عابد نے ماسٹر رحیم کی طرف دیکھا اور کہا، رحیم بھائی، کل سے سلائی مشین کا شور نہیں آئے گا۔ رحیم نے مسکرا کر کہا، نہیں سیٹھ صاحب، اب تو گھر خالی ہو گیا۔ عابد نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے اس شور کی بہت یاد آئے گی۔ رحیم بھائی، وہ شور نہیں تھا، وہ لوری تھی جو مجھے جگانے کے لیے تھی۔ افسوس کہ میں جاگا بہت دیر سے۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن سبق چھوٹ جاتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے پڑوس میں رہنے والے آنسو، ہمارے پڑوس میں بہنے والے آنسو ہماری خوشیوں سے زیادہ وزنی ہوتے ہیں۔ اور اصل امیری دولت میں نہیں، ظرف میں ہوتی ہے۔ سیٹھ عابد اس رات سوئے تو انہیں کوئی شور سنائی نہیں دیا،
لیکن ان کے دل میں ضمیر کی ایک میٹھی سی سرگوشی گونج رہی تھی کہ آج تم واقعی جیت گئے عابد۔